اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ رسولہ اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا المستمعین الکرام، آج ہم بیان کریں گے جنگ احزاب کی، غزوہ احزاب یا خندق، اس کے دو نام ہیں۔ پہلے ہم سب سے پہلے بدر کے بیان کیے ہوئے، پھر احد کے بھی کیے، پھر دوسرے غزوات وغیرہ جو تھے ان کا بھی کچھ بیان کیا ہے۔ بیچ میں نماز اور نوافل وغیرہ کا، زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، وہ بیان کیے۔ آج ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ غزوہ خندق بھی بولتا ہے، الاحزاب بھی بولتا ہے اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، رب کریم اس کے بارے میں احسان جتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یاد کرو وہ نعمتیں تو بہت سارے کیے ہیں، ہم گن ہی نہیں سکتے، لیکن یہاں جو نعمت کا ذکر ہے وہ خندق کا ہے، غزوہ خندق۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو وہ نعمتیں جو ہم نے تم پر کیے ہوئے ہیں۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب آپ کے اوپر دشمن کے فوجیں درجہ بدرجہ آ گئے اور آپ لوگوں کو گھیر لیا گیا، تو ہم نے بھی بولتا ہے کہ ان پر ہوا بھیجا، بعد میں بیان ہوگا اس وجنود لم تروها، اور اس کے ایسے لشکر جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، ایسے لشکر بھی بھیجے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے رب العالمین آپ لوگوں کے اعمال پر دیکھنے والا، نظر کرنے والا۔ اِذْ جَاءَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ لوگ فوجوں کے فوج آپ پر آ گئے، اوپر کی طرف سے بھی آپ کے شہر پر، مدینہ پر، اور نیچے کی طرف سے بھی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب تمہارے نظریں حریان دریان رہ گئے اور تمہارے دل میں گٹھن پیدا ہوا، جس کو گلے تک پہنچا وہ گٹھن۔ جب آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور اسے کوئی بات بھی صحیح سمجھ نہیں آتا ہے، تھکا تھکا ہوتا ہے،
اور سمجھ نہیں آتا ہے، مطلب ہے دماغ اور بدن کھولا نہیں رہتا ہے. تو ادھر بھی بیان ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آپ کے آنکھ کے پٹے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ حَنَاجِرَ، اور دل گلے تک آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور تم لوگ رب العالمین پر زن کر رہے تھے. اس کا قصہ یوں ہے، جنگ خندق جو 5 ہجری ماہ شوال میں ہوئی تھی. کچھ بعض مفسرین اس کو 4 ہجری بتاتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان بیان کیا ہو رہا ہے کہ جب مشرکین نے پورے طاقت اور پورے اتحاد سے مسلمانوں کو مٹانے کی ارادے سے زبردست لشکر لے کر حملہ کیا. اس لڑائی کا قصہ یہ ہے کہ بنو نذیر کے یہودی سرداروں نے، جن میں سلام بن ابو حقیق، سلام بن مشکم، کنانہ بن ربیع وغیرہ، جو بنو نذیر سے تھے. یہ بنو نذیر بعد میں نبی علیہ السلام نے ان کو نکالا مدینے سے. اور اس کا قصہ کچھ ہم سورہ عشر میں بیان بھی کیا ہے، اور کچھ آنے والے وقت میں بیان کریں گے انشاءاللہ. مدینہ میں ہم پہلے بیان کیے ہوئے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اوس اور خزرج نے ان کو پناہ دینے کی، جگہ دینے کی، اور اس کے ہر نبی علیہ السلام کی ہر قسم مدد کی یقین دلائی. اور شرط یہ تھے کہ اب جب ہمارے پاس، کیونکہ نبی علیہ السلام حج کے زمانے میں، حج مشرکین کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. ابو جہل وغیرہ بھی طواف کرتے تھے، سب رب کو تو مانتے تھے. جتنے قریش تھے ان کا اصول یہ تھا کہ وہ ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے. یہ بڑی بہت بدعت اس میں پھیلی ہوئی، شیطان نے پھیلائی ہوئی. دن کو مرد طواف کرتے تھے ننگے ہو کر کے، رات کو عورتیں مکمل ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے. ایک تھوڑا کچھ سا 2 ٹکڑا باندھ کر کے آئے گی پیچھے بس، اور کہتے تھے کہ یہ رب العالمین، یہ پردے والا بدن جو میں کسی کے سامنے نہیں کھولتا ہے بغیر شوہر کے، آج تیرے سامنے طواف کرتے ہوئے کھولتا ہوں، جو مجھے اس میں شرم نہیں ہے. دیکھو یہ بری اور بہت بڑی حرکت. بہرحال مسلمان کفارا، اہل کتاب نہیں، غیر اہل کتاب جتنی بھی مشرکین اور کافر تھے، وہ مکے کو تعظیم کرتے تھے. مکہ شریفہ کی طواف بھی کرتے تھے،
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک لک ما مالک و مالک، مگر وہ شریک جو تم ان کا مالک ہے، ان کے مال کا بھی مالک ہے، وہ شریک تمہارے ہے۔ دیکھو، اور کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب ابو جہل دوسرے یہ کرتے نبی علیہ السلام لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتے تھے، تو آگے ان کو بولتے تھے کہ کت یا ابو جہل، آگے مت بولو، یہ شرک الفاظ ہے۔ الا شریک لک ما ملک و مالک، مگر وہ شریک جس کا تم مالک ہے اور ان کے مال کا بھی مالک وہ ہے۔ تو یہاں گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ طواف ہم لوگ خانہ کعبے سے بائیں طرف گم کر کے، یعنی دایاں ہاتھ باہر رکھ کر کے ہم لوگ طواف کرتے ہیں۔ جب مکے کے کوٹے سے ہم گھومتے ہیں طواف کے لیے، تو بایاں ہاتھ لیفٹ سائیڈ والا یہ کوٹے کی طرف ہوتا ہے، اور دایاں بات جو یہ ہاتھ ہے اس کو باہر کے سائیڈ میں رکھتے تھے، اور حجر اسود سے اللہ اکبر کر کے طواف شروع کرتے ہیں 7 چکر کے لیے، پورا چکر مار کے حجر اسود پر آ کر کے ختم ہو جاتا ایک۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ الٹا گھومتے تھے، مطلب سیدھے ہاتھ سیدھا کندھا کوٹے کی طرف اور بایاں ہاتھ باہر کر کے اس طرف، مطلب لیفٹ سے ہم لوگ رائٹ سے سیدھا گھومتے ہیں، وہ ایسے گھومتے تھے۔ دوسرا جو بہت بڑی مصیبت تھی، مکے کے خانہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے گیٹ پر ابراہیم علیہ السلام کے شکل کا بت بنا کر کے، بہت بڑا بت، اس کو یہ لوگ حبل بولتے تھے۔ جیسے کہ ابو سفیان نے جنگ احد میں کہا اہل حبل اغلب حبل اہلب حبل، آج حبل غالب ہو گیا، آج اغلب حبل غالب ہو گیا حبل، وہ اس کا نام یہ تھا جو دروازہ تھا اس کے سامنے رکھا ہوا۔ تو ہر سال میں حج ہوتا تھا، ذی الحجہ میں جیسے ہم کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا تھا، یا کبھی کبھی ذی الحجہ کو محرم میں آگے گھسیٹ دیتا تھا، کبھی ذی القعدہ میں لے کے آتا تھا۔ یہ بھی اس میں ایک بڑی مصیبت تھی۔ تو بہرحال مدینے سے بھی یہ لوگ آتے تھے، اوس و خزرج یہ بھی حج کے لیے آتے تھے شرک کے زمانے میں۔ تو نبی علیہ السلام نے جتنے بھی قبیلے باہر سے آتے تھے، سب سے بنفس نفسی مل کر کے چھپے چوری ان کو کہتے تھے کہ کوئی ہے جو ہمیں پناہ دے دے، ہماری قوم ہمیں عبادت کے لیے نہیں چھوڑتا ہے، ہمارا سنتا نہیں ہے، ہماری کتاب نہیں مانتا ہے، لہذا کوئی ہے جو میں ہجرت کر کے وہاں چلا جاؤں، پناہ مل جائے۔ پیچھے سے یہ قریش لوگ اس پر خاص نظر کیے ہوئے ہوتے تھے اور گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، ان کی بات ساحر ہے، جادوگر ہے، مطلب نہیں مانو۔
اسی طرح ایک حج میں اوس اور خزرج آئے ہوئے تھے، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے مینا میں دعوت دے دی اور کہا کہ مجھے کوئی پناہ دینے کے لیے میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی بھی مانتے ہیں کہ نبی اللہ ہے۔ جب قرآن کریم سنا، کچھ آیات سنائے، ان کا چہرہ، ان کا اخلاق، بات چیت دے کر کے انہوں نے کہا کہ آپ آ جاؤ، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، کوئی آپ کے پاس ماں کا لال نہیں آئے گا، ہم مجھ سے لڑیں گے، آپ کی مدد کریں گے، لیکن ایک شرط ہے، اگر آپ جا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، مطلب ہے آپ حملہ کریں گے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، آپ پر حملہ ہوگا تو ہم ساتھ دیں گے۔ اس پر نبی علیہ السلام راضی ہوئے۔ کچھ مسلمانوں کو جب مکہ میں بہت سارے قریش ان کو تنگ کر رہے تھے، نماز اپنے لیے، جماعت کدھر دور کی بات تھی، اپنے خود بھی نماز کرنے کے لیے نہیں دیتے تھے، اذان تو تھا ہی نہیں، روزہ بھی نہیں تھا، یہ بعد میں فرض ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مصیبت تھی، پھر کیا کیا نبی علیہ السلام نے، روز روز مسلمان زیادہ ہوتے جاتے تھے، پیرے تولے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے مطلب سب سے پہلے جو ایمان لائی عورتوں میں خدیجہ کبریٰ، ان پر ایمان لایا۔ مردوں میں جو سب سے پہلے مرد ہے ابو بکر صدیق نے ایمان لایا، غلاموں میں بلال نے ایمان لایا، پھر بہت سارے عبداللہ بن مسعود ہو گئے، یہ ہو گئے، بہت سارے ہو گئے، عثمان بن عفان بھی اس میں تھا۔ تو ان کو جو مسلمان ہوتے ہوتے حبشہ بیچتے تھے کہ آپ وہاں نجاشی، اس بادشاہ کا نام، حبشہ کا جو بھی شاہ ہوتا ہے ان کو نجاشی بولتے ہیں، بلکہ اس کا نام دوسرے اپنا نام تھا، مسحمتا کا مستمتا وہ نام تھا، لیکن نجاشی افریقہ کے بادشاہ کو نجاشی بولا جاتا ہے۔ مصر کے ہر بادشاہ کو ابھی بھی، پہلے بھی، ابھی تو ادھر بادشاہت نہیں ہے، لیکن جب ہوتا تھا اس کو فرعون بولا جاتا ہے، مصر کے بادشاہ کو فرعون بولا جاتا ہے۔ اور روم کے جو بادشاہ ہوتے جیسے ہرقل تھا، دوسرا تیسرا، ان کو کیسر بولتے ہیں، کیسر۔ اور مجوسیوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے ان کو خسرو بولتے ہیں، خسرو۔ تو یہ اپنے اپنے نام ہوتے ہیں۔ نجاشی جو بادشاہ تھا وہ بڑا رحم دل تھا، عیسائی تھا، بعد میں مسلمان بھی ہوا، کیونکہ مرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کا جنازے کا نماز پڑھایا ہے غیبانہ کہ یہ مسلمان ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے تصدیق کی تو ہم کون ہے پھر؟ تو وہاں ان لوگوں کو بیچتے تھے، جیسے جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود، بہت سارے۔ لیکن کچھ مہاجر اپنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ کچھ سالوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لایا، اور ان کو
سپورٹ روز بروز ملتی رہی اور مضبوط ہو جاتی تھی۔ کوئی کہتے ہیں 20 آدمی تھے، کوئی کہتے ہیں 13 آدمی سیدنا عمر کے سربراہی میں، اس لیے کہ ہم پہلے معلوم کریں کہ مدینہ والے ہمارے رہنے شہنے کا یا اپنا وعدے میں سچے ہے یا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھیجے۔ جب وہ مدینے پہنچ گئے اوس اور خزرج کو ملے، انہوں نے بہت آؤ بگت کی اور بھائی چارہ بھی بنا دیا، ہر ایک کا ایک انصاری کے پاس۔ مدینے میں جو اوس اور خزرج صرف 2 قبیلے تھے، ان کے جو مسلمان ہوئے یا ہے ان کو انصار ہی بولتا ہے۔ انصار مدینہ بھی بولتا ہے، انصار بھی بولتا ہے، اور نصارہ جو ہے وہ عیسائیوں کو بولتے ہیں۔ تو جب سیدنا عمر نے رپورٹ بھیجی کہ یہاں ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، ہمارا بھائی چارہ بنا دیا اور حالات بالکل صحیح ہے، تب اس کا بیان ہم پہلے کیے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ اور نبی علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اس کا پورا قصہ بیان ہم پہلے کر چکے ہیں۔ لیکن مدینے میں مصیبتیں بھی ہوئے۔ وہاں پر 3 قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے، 2 اوس اور خزرج تھے، یہ بہت بڑے قبیلے تھے، اور 3 یہودیوں کے قبیلے بھی رہتے تھے، بنو قنقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیرہ۔ نبی علیہ السلام جب مدینے میں آ گئے اور دعوت اسلام شروع ہوئی تو ان لوگوں میں کھٹکنے لگا نبی علیہ السلام، اور یہاں پر جب آ گیا تو لشکر اسلام کا بنیاد رکھا گیا، جتے بنائے گئے، قوانین وضع ہو گئے، شریعت کا عمل شروع ہوا۔ ان کو بڑا خار ہوتا تھا، بنو قریظہ کو بھی اور بنو نذیرہ کو بھی، بنو قنقاع کو بھی۔ اور مدینے میں ایک طائفہ دوسرا بھی بنا منافقین کا، جس کی سربراہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ انصار مدینہ میں سے ایک گروپ منافقین کا بھی بن گیا، آگے آ گئے، کراس کیا، باقیوں نے نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی خندق کراس کیا تو انہوں نے آواز لگایا۔ پہلے مبازرہ ہوتا تھا، کوئی بندہ ادھر سے بھی نکل کے 2 ادھر سے نکل کر کے لڑتے تھے، خوب جو مار کٹائی ہوتی تھی، ہا ہا ہو ہا ہوتا تھا۔ تو یہ اس لیے آگے جا کر کے اس نے پلنگ دیا خندق کو اور آگے نکل گیا۔ آ کر کے بڑا گڑگڑایا، بڑبڑایا کہ کوئی ہے جو ہم سے لڑنے کے لیے آگے آئے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ انہوں نے اس بدبخت کو لڑتے لڑتے انہوں نے گرز تھا اس کے پاس سے، گرز سے وار کیا سیدنا علی پر، لیکن وہ بچ گیا، اور جب اس نے تلوار مارا تو سیدھا پسلی میں گھسا، دوسری طرف نکل گیا۔
یہ بڑبڑاتا ہوا جا کر کے او چیخیں مارتا ہوا نیچے خندق میں گرا، وہیں پر مردار ہو گیا۔ بہرحال یہ معاشرہ تقریباً بہت دنوں تک جاری رہا، اور نبی علیہ السلام اور اسلامی لشکر تھوڑا تنگ بھی ہو گیا۔ جب اتنی بڑی فوج کو انہوں نے دیکھا جو ایسا بھی جو قرآن نے بیان کیا ہے، تو ان کے وار خطا ہو گئے اور کیا کیا سوچنے لگے۔ جو بزدل تھے ان میں ڈرنے لگے اور قسم قسم زن کرنے شروع کیے، مگر پھر رب العالمین نے ان کی فتح ان کو نصیب فرمائی، اور زبردست قسم کا ہوا بھیجا ان پر، ایسا ہوا بھیجا اور وجنود لم تروها، اور لشکر بھیجے ملائکہ کی کہ تقریباً 5 دن تک مسلسل چلتا رہا، کوئی چیز پکانے نہیں دے سکتا تھا، آگ جلنے ہو نہیں پاتا، بارش بھی، ہوا بھی زبردست، اور سردی بھی کڑاکے کا۔ نہ چائے پکا سکتا تھا، چائے تو اس وقت نہیں تھا، دوسری طرح جو ستو وغیرہ تھا۔ تو جب جنگ بدر ہوئی اور نبی علیہ السلام کی ایک بڑا فتح ہوئی، کافر مشرکین مکہ نے بڑی فوج سے زور سے حملہ کر کے، مگر مجاہدین اسلام نے بھی کمال کر کے دکھایا۔ بدر میں 70 مشرکین کو مردار کیا اور 70 کو زندہ پکڑ کر کے اسیر بنایا، بعد میں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا، اس کا مسئلہ پہلے ہم نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ جب یہ فتح ہوئی، نبی علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لائے، تو ان یہودیوں کے اور منافقوں کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوگا۔ روز بروز اسلام ترقی کر رہا تھا، اسلامی لشکر میں اضافہ ہو رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے مدینے میں جب آ کر کے ان کا معلوم کیا، تو سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ ان سے صلح کیا جائے، کیونکہ سب سے تو ہم ایک ٹیم میں الجھ نہیں سکتے ہیں، لہذا صلح کیا جائے، اور ان کو بلایا۔ یہودیوں میں کچھ 3-4 مسلمان ہوئے، جو عبداللہ بن سلام اس میں جو بڑا عالم تھا یہودیوں کا، وہ مسلمان ہوا، 1-2 آدمی اور تھے، پھر کل بن کر کے کوئی 9 کے 8 بعد میں ہوئے، لیکن بہت سخت تکرار شروع کی کہ ہمارے پاس تورات ہے، ہم اہل کتاب ہے، ہم اللہ کو بہت محبوب ہے وغیرہ، قرآن میں اس کا پورا تفصیلی بیان، اور ہم آپ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کی رسالت سے انکار کر دیا۔ پھر بھی جب ان کو بلایا اور کہا، لشکر اسلام نے زور پکڑا، تو ان قبیلوں کو بلایا کہ آپ یا تو
یہاں سے چلے جاؤ یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا صلح کرا لو۔ انہوں نے جب سوچ سمجھ کر کے سوچا تو یہی سوچا کہ چلو صلح ہی کر لیتے ہیں، اب اس سے نمٹنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ روز بروز ترقی کر رہا ہے اسلام مجاہدین اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال صلح ہوئی 10 سال کا بنو قریظہ نے بھی صلح کیا، 10 سال کے لیے بنو نذیر نے بھی اور بنو قینقاع نے بھی، لیکن ایک شرط نبی علیہ السلام نے رکھا کہ جو شریعت کے احکام ہے وہ آپ کو ماننے پڑیں گے۔ مطلب یہ ہے چوری چکاری یا قتل عورت گیری یا اور وغیرہ جس پر حد قائم ہوتے ہیں وہ گناہ، وہ ان کا سزا ہم آپ کو دیں گے شریعت کے تحت، باقی آپ لوگ آزاد ہے، کوئی حرج نہیں آپ پر، کچھ نہیں۔ 10 سال کا معاہدہ کیا، لیکن پھر بھی یہ کمینے چھپے چھوری اور منافقین مدینہ سے مل کر کے سازشیں کرتے رہے۔ انہوں نے یہ کر کے یہ 3-4 بندے جو میں نے پہلے نام لیا، سلام بن ابو حقیق، سلام بن مشکم، کنانہ بن ربیع، یہ بڑے تھے، سربراہ تھے وغیرہ، مکے میں آ گئے اور قریش کو تیار کیا لڑائی کے لیے۔ حالانکہ انہوں نے بدر میں بھی شکست کھایا تھا، احد میں بھی شکست کھایا تھا، مگر ان میں بھی یہ جنون تھا جنگ کا کرنے کا، بدلہ لینے کا، اور انہوں نے بھی ان کو بھڑکایا کہ آپ اگر جب مدینہ پر حملہ کریں گے تو ہم اور حضرت اوس سے جو منافقین تھے ان کا نام بھی بتایا، اور پورے یہ تینوں قبیلے بھی مل کر کے ہم آپ کے ساتھ نبی علیہ السلام سے لڑیں گے، محمد بن عبداللہ سے، اور ان کو ختم کریں گے، اس میں ہمارا بھی بلائی ہے۔ اور ابو سفیان کو بولا اور بڑے جو دوسرے جمع کیے ہوئے تھے کہ آپ کا بھی بلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم تیار ہیں، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اس اسلامی لشکر کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو سفیان وغیرہ اور دوسرے سب قریش والوں نے کہا کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ جنگیں کیے، ہمیں بہت نقصان پہنچایا، ہمارے قبیلوں کو لوٹ رہا ہے، لہٰذا ہم تو جب آپ اٹھیں گے تو ہم تو پہلے آئیں گے۔ ان کو جنگ کے لیے تیار کر دیا۔ وہاں سے چل کے یہ لوگ قبیلہ عطفان کے پاس گئے، ان کو بھی جنگ کرنے کے لیے تیار کیا، وہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ آس پاس مکے کے جتنے قبیلے تھے سب کو تیار کیا جنگ کے لیے، اور تقریباً بہت سارا لوگ اکٹھا کر کے ادھر ادھر سے ملا لیا اور 10,000 کا لشکر تیار کیا۔ 10,000 کا لشکر نے مدینہ پر حملے کے لیے قدم بڑھایا،
نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی تیاری شروع کی، کیونکہ بہت دن لگتے ہیں، 450 کلومیٹر ہے مدینہ مکہ سے، تو 2-3 دن تو لگتے ہی ہیں قافلہ جب نکلتا ہے اور لشکر. تو انہوں نے بھی خوب تیاری کر لی، اور سلیمان فارسی کے کہنے پر جہاں سے اس لشکر نے آنا تھا خندق کودی گئی، جس کو غزوہ خندق بھی بولتے ہیں، احزاب بھی بولتے ہیں. بہت بڑا، تقریباً 14 میٹر چوڑا تھا، اور 14 سے کچھ کم ایسا ڈونگا نیچے بنایا، وہ ڈیپس والا بنایا، بہت بڑا خندق، لیکن اس میں پانی وغیرہ نہیں تھا. مشرکین کے فوج جا کر کے انہوں نے جب مدینے پہنچ گئے تو یہ کیا کہ 2 لشکر بنائے. ایک کو کہا کہ تم لوگ مدینے کے مشرق کی طرف سے آؤ، اور مغرب کی طرف سے آؤ، اور مشرق کی طرف سے ہم آئیں گے. ابو سفیان وغیرہ جو لشکر تھا یہ آئے. تو یہاں جیسے قرآن کریم میں بیان بھی ہے کہ اوپر سے اور نیچے کی طرف سے بھی تم پر لشکر آ گئے. 10,000 کی یہ لشکر، بنو نذیرہ کی بےمانی، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی بےمانی اور منافقت. بہرحال نبی علیہ السلام کے پاس فی الفور 3,000 کا کچھ کم کا لشکر تیار ہوا، اور ان لوگوں نے مدینے کے اوپر اور نیچے سے محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ تقریباً بہت دن جاری رہا، زیادہ تھا، کوئی 20 سے 21 دن تک جاری رہا. لیکن ان میں کوئی خاص سوائے اس کے کہ ان میں جو بڑا شجاع اپنے آپ کو بولتا تھا، انہوں نے کیا کہ اپنے گھوڑے کو اور 2-3 ساتھ اور لے کر کے، بڑا پہلوان بھی تھا یہ قریش کا، خندق